السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 5ویں جماعت کے نصاب میں شامل ابتدائی اردو کا 17واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مولانا برکت اللہ بھوپالی۔ ہم مولانا برکت اللہ بھوپالی کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے انگریزوں کے وقت میں، یعنی انگریزی حکومت کے دور میں، کس طریقے سے انہوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھی اپنی قوم کو، اپنے وطن کو عزت دلانے کے لیے۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی 1862 میں بھوپال میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی شجاعت اللہ ایک سرکاری مدرسے میں مدرس تھے۔ برکت اللہ کو بچپن ہی سے تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ انہوں نے عربی، فارسی اور اردو کی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور مدرسہ سلیمانیہ بھوپال میں مدرس کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کا راج تھا۔ وہ طرح طرح سے ہندوستانیوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے تھے۔ یہ بات مولانا برکت اللہ کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ اپنے ملک کو آزاد اور اہل وطن کو خوشحال دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے انگریزی جاننا ضروری ہے۔ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے شوق میں انہوں نے 1883 میں بھوپال چھوڑ دیا اور بمبئی چلے گئے۔ وہاں انہوں نے مشن اسکول میں انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ انگریزی تعلیم نے ان کے ذہن کو روشن کر دیا، جس سے ملک کو آزاد کرانے کی خواہش شدید ہو گئی۔ ان کا خیال تھا کہ انگریزوں سے ٹکر لینے کے لیے بیرونی ملکوں میں جا کر ان کے خلاف فضا تیار کی جائے۔ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے اور خاموشی کے ساتھ بمبئی سے انگلستان روانہ ہو گئے۔ وہ کچھ عرصے تک لیورپول یونیورسٹی کے اورینٹل کالج میں عربی کے پروفیسر رہے۔ برکت اللہ بھوپالی کو تحریر اور تقریر دونوں میں مہارت حاصل تھی۔ انگلستان کے قیام کے دوران وہاں کے اخباروں میں چھپنے والی اپنی تحریروں اور جوشیلی تقریروں سے انہوں نے ایک پہچان بنا لی۔ وطن کو آزاد کرانا ان کی زندگی کا مشن بن گیا تھا۔ وہ 11 سال انگلستان میں رہے اور اپنے مشن کو کامیابی کے ساتھ جاری رکھا۔ تنگ آ کر حکومت برطانیہ نے انہیں انگلستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے مشن پر قائم رہتے ہوئے وہ امریکہ چلے گئے۔ وہاں 6 سال رہے۔ انقلابی سرگرمیوں کے سبب انہیں امریکہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اب انہوں نے جاپان کا رخ کیا اور ٹوکیو یونیورسٹی میں مشرقی زبانوں کے شعبے میں پروفیسر ہو گئے۔ برکت اللہ بھوپالی کا اصل مقصد ملازمت نہیں بلکہ اپنے مشن کو آگے بڑھانا تھا۔ جاپان میں انہوں نے اسلامک فریٹرنٹی، اسلامی بھائی چارے کے نام سے ایک جماعت قائم کی۔ اسی نام سے ایک اخبار بھی جاری کیا، جس کے ذریعے انہوں نے ہندوستان کو برطانیہ کی غلامی سے آزاد کرانے کی مہم چلائی۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی اب تنہا نہ تھے۔ ان کی آواز میں آواز ملانے والے دوسرے انقلابی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ جلا وطن انقلابیوں کے ساتھ مل کر مولانا نے ایک انقلابی پارٹی کی بنیاد ڈالی۔ ان کی انقلابی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کے لیے برطانوی حکومت نے جاپانی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے مولانا کو جاپان چھوڑ کر پیرس جانا پڑا۔ پیرس میں وہ اخبار الانقلاب کے ایڈیٹر مقرر ہوئے، جو ہندوستان کی آزادی کا ترجمان تھا۔ یہاں انہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو تیز تر کر دیا۔ تیز تر مطلب یعنی پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیا۔ ان کی سرگرمیوں پر انگریزی حکومت کی گہری نظر تھی، اس لیے پیرس میں بھی وہ زیادہ عرصے نہ رہ سکے اور ایک بار پھر امریکہ چلے گئے۔ یہاں انہوں نے ایسوسییشن آف پیسیفک کوسٹ قائم کی۔ یہ ایک اخبار غدر کے نام سے جاری کیا۔ کچھ دنوں بعد غدر پارٹی کے نام سے ایک انقلابی جماعت بھی بنا لی۔ اس اخبار اور پارٹی کا مقصد برطانوی حکومت کا تختہ الٹ کر ہندوستان میں آزاد حکومت قائم کرنا تھا۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی نے اپنے انقلابی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ترکستان، روس، سوئٹزرلینڈ اور افغانستان کا بھی سفر کیا۔ ان ملکوں کے سربراہوں سے ملاقات کر کے انہوں نے اپنے مشن کے لیے حمایت کی اپیل کی۔ اکتوبر 1915 میں کابل میں آزاد ہندوستان کی پہلی عارضی جلا وطن حکومت قائم کی گئی۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی کو اس حکومت کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ اس کے صدر اور مولانا عبید اللہ سندھی اس کے وزیر خارجہ
تھے۔ اس حکومت میں ہندوستان کے بہت سے حریت پسند شامل تھے۔ مولانا نے اپنی زندگی پوری طرح اپنے وطن ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ ایک انقلابی رہنما تھے۔ انہوں نے عمر کا بڑا حصہ جلا وطنی میں گزارا اور طرح طرح کی مشکلیں برداشت کیں۔ ستمبر 1927 میں سان فرانسسکو میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے اس قول کو پورا کر دکھایا، جب تک سرزمین ہند پر آزادی کا سورج نہ چمکے گا، برکت اللہ کے قدم وہاں نہ پڑیں گے۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی ایک بے باک صحافی، نڈر، انقلابی اور مرد آہن تھے۔ انہوں نے اپنی طویل مجاہدانہ زندگی میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت برطانوی سامراج سے زبردست ٹکر لی اور ہر محاذ پر اس کا مقابلہ کیا۔ وہ آخری سانس تک وطن سے دور رہ کر وطن کی خدمت کرتے رہے۔ مدھیہ پردیش حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں بھوپال یونیورسٹی کا نام برکت اللہ یونیورسٹی رکھا۔ لال قلعہ دہلی میں مجاہدین آزادی کے میوزیم میں مولانا برکت اللہ بھوپالی کے نام سے ایک گوشہ قائم کیا گیا ہے۔ بھوپال میں ایک کمیونٹی ہال اور دوسری یادگاریں بھی ان کے نام سے منسوب ہیں۔ ہم مشق دیکھتے ہیں لفظ اور معنی کی۔ مدرس، اس کا معنی ہے استاد، درس دینے والا۔ آغاز، ابتدا اور شروع، محاذ آرائی، مورچہ کھولنا، مقابلہ کرنا۔ جلا وطنی، ملک بدری، دیس نکالا۔ مجاہدانہ، جد و جہد سے بھری ہوئی۔ ترجمان، نمائندہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے سربراہ، سردار کے معنی میں۔ وزیر خارجہ، بیرونی ملکوں کے معاملات کا وزیر، یعنی ایکسٹرنل افیئرس پر جس کی پوسٹنگ ہو۔ عارضی، وقتی، جو مستقل نہ ہو۔ حریت پسند، آزادی چاہنے والا۔ بیرونی، اس کا معنی ہے باہری۔ مرد آہن، مضبوط ارادے والا۔ مجاہد، جد و جہد کرنے والا۔ گوشہ، کونا اور حصہ۔ منصوب کا معنی ہے متعلق یا پھر نسبت دیا گیا۔ اس کے بعد غور کیجئے، مولانا برکت اللہ بھوپالی ایک انقلابی رہنما تھے۔ ملک کی آزادی ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ ان کا خیال تھا کہ انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریزی جاننا نہایت ضروری ہے۔ ملک کی آزادی کے لیے فضا سازگار بنانے کی غرض سے انہوں نے کئی بیرونی ملکوں کا سفر کیا، کئی جماعتیں اور سوسائٹیاں بنائیں اور اخبارات جاری کیے۔ اب یہاں پر سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کو ہم پڑھتے ہیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ پہلا سوال کیا ہے کہ مولانا برکت اللہ بھوپالی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو مولانا برکت اللہ بھوپالی 1862 میں بھوپال میں پیدا ہوئے۔ اخبار اسلامک فریٹرنیٹی کس لیے جاری کیا گیا؟ یہ انہوں نے جاری کیا تھا فریٹرنیٹی کے نام پر، اسلامی بھائی چارے کے نام سے ایک جماعت قائم کی تھی۔ اس بنیاد پر انہوں نے جاپان میں یہ اخبار جاری کیا۔ مولانا نے امریکہ میں کون سا اخبار جاری کیا؟ مولانا نے امریکہ میں الانقلاب کے نام سے اخبار جاری کیا۔ اور نہیں، یہاں انہوں نے اخبار غدر، الانقلاب پیرس میں انہوں نے جاری کیا تھا۔ امریکہ میں جو انہوں نے اخبار جاری کیا وہ غدر کے نام سے تھا۔ اس کے بعد مولانا نے اپنے انقلابی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے کن کن ملکوں کا سفر کیا؟ انہوں نے کئی ملکوں کا سفر کیا، اور جس میں انگلستان اور پیرس، جاپان، امریکہ جیسے ممالک شامل ہیں۔ اور اس کے بعد مولانا نے اپنے کس قول کو پورا کر دکھایا؟ انہوں نے اپنے اس قول کو پورا کر دکھایا کہ جب تک سرزمین ہند پر، مولانا نے کہا تھا، جب تک سرزمین ہند پر آزادی کا سورج نہیں چمکے گا تب تک میرے قدم وہاں نہیں پڑیں گے۔ ہمارے ملک میں ان کے نام سے کون کون سی یادگاریں ہیں؟ ہمارے ملک میں ان کے نام سے بھوپال میں ایک یونیورسٹی ہے، برکت اللہ یونیورسٹی، جو انہی کے نام پر رکھی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ لال قلعہ دہلی میں مجاہدین آزادی کے میوزیم میں مولانا برکت اللہ بھوپالی کے نام سے ایک گوشہ قائم کیا گیا ہے۔ بھوپال میں ایک کمیونٹی ہال اور دوسری یادگاریں بھی ان کے نام سے منسوب ہیں۔ خالی جگہوں کو صحیح الفاظ سے پر کیجیے۔ وہ اپنے ملک کو آزاد اور اہل وطن کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ انگریزی تعلیم نے ان کے ذہن کو
روشن کر دیا۔ برکت اللہ بھوپالی کا اصل مقصد سرکاری ملازمت نہیں بلکہ اپنے وطن کو آگے بڑھانا تھا، یا اپنے مشن کو آگے بڑھانا تھا۔ جلا وطن انقلابیوں کے ساتھ مل کر مولانا نے ایک انقلابی پارٹی کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو تیز تر کر دیا۔ اس کے بعد محاورہ ہے ایک آنکھ نہ بھانا، یعنی بالکل پسند نہ آنا۔ تختہ الٹ دینا مطلب کسی کے خلاف بغاوت کر دینا۔ ہمت نہ ہارنا مطلب ڈٹے رہنا۔ ٹکر لینا مطلب سامنا کرنا۔ تو اس طرح سے ہم جملوں میں استعمال کریں انہیں۔ اور اس کے بعد کالم الف اور بے کے صحیح جوڑ ملائیے۔ کابل میں آزاد ہندوستان کی پہلی عارضی حکومت قائم کی گئی تو مولانا برکت اللہ بھوپالی کو اس حکومت کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو صدر بنایا گیا اور مولانا عبید اللہ سندھی کو وزیر خارجہ بنایا گیا۔ اس کے بعد خالی خانوں کو صحیح لفظوں سے بھریے۔ واحد جمع مطلب یہاں آپ کو مدارس لکھا ہوا نیچے، جمع ہے تو اس کا واحد آپ لکھیں گے مدرسہ۔ مشکل تو مشکلات اس کی جمع۔ وزراء یہ جمع ہے، اس کا واحد لکھیں گے وزیر۔ رکن جمع واحد ہے، اس کی جمع لکھیں گے ارکان۔ تقریر واحد، تعلیمات جمع، مقصد واحد، اقوام جمع۔ تو اس طرح سے ہم اسے مکمل کریں گے۔ اور اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مولانا برکت اللہ بھوپالی کی قائم کی ہوئی 3 تنظیموں اور ان کے جاری کیے ہوئے 3 اخباروں کے نام لکھیے۔ تو ان کی تینوں تنظیموں کے نام اور ان کی جو 3 تنظیموں کے نام ہیں، پہلی اسلامک فریٹرنیٹی اور دوسری انقلابی پارٹی، پھر تیسری تھی ان کی پارٹی غدر پارٹی کے نام سے، اور ان کے اخبار الانقلاب اور کیا بولتے ہیں غدر نام سے ایک ان کا کیا بولتے ہیں اخبار تھا غدر کے نام سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی مشق۔ اس سبق میں 2 لفظوں سے مل کر بنے ہوئے کچھ الفاظ آئے ہیں، جیسے خوشحال اور بے باک۔ اسی طرح خوش اور بے لگا کر 4 الفاظ لکھیے۔ تو آپ خوش نصیب لکھ سکتے ہیں، خوش قسمت لکھ سکتے ہیں، خوش منصب بھی لکھ سکتے ہیں، یا ذی منصب آتا ہے اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں لکھ دیں بے کمال یا بے لاگ یا بیکار، بے تاج اور خوش نصیب، خوش قسمت، خوشحال، اور اس کے علاوہ آپ لکھ سکتے ہیں خوش آئند۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ آپ 5 جملے سبق سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جلا وطن، ترجمان، مرد آہن، اعتراف اور حریت، ان الفاظ کو لکھنے کی آپ مشق کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ کوئی بھی دقت پیش آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔